ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، یور آن ایئر۔ السلام علیکم جی، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے۔ مفتی صاحب کو بھی سلام، اور مفتی صاحب کا ماشاءاللہ کیا جمعے کا خطبہ تھا جی، کیا شاندار خطبہ تھا، اللہ میاں ان کو ہی اجر دے گا اس کا۔ میرے دو سوال ہیں، ایک تو یہ کہ عورتیں شہادت کے لیے کیا پڑھے کہ شہادت کا رتبہ ان کو ملے، اور دوسرا سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں ڈرامے شرامے یا خبر، تو یہ گناہ ہے؟ بس یہ چھوٹے سے دو سوال ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ دوسرا سوال دوسرا سوال یہ تھا کہ ٹی وی میں جو ہم ڈرامے دیکھتے ہیں کیا یہ دیکھنا گناہ ہے؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کی محبت کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو پسند کیا، خاص ہمارے جمعے کے خطبے کو پسند کیا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ خاص درد دل کے ساتھ میں مضامین لے کے آتا ہوں، مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے عالم میں لوگ سن رہے ہیں، ان کو اچھا پیغام پہنچ جائے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ برکت عطا فرمائے۔ اور باقی آپ نے جو دوسرا سوال کیا ہے کہ ڈرامے وغیرہ دیکھنا، تو ان کے تو گناہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی ظاہر ہے کہ اس کے اندر محرم نامحرم، پھر ان کے لباس عریانی جو کچھ بھی ہے، پھر اس میں گانے بجانے ساز آلات موسیقی سب استعمال ہوتے ہیں، بالکل گناہ ہے، اس میں کوئی ثواب کی بات نہیں ہے۔ لہٰذا جو ہے اس گناہ پر توبہ استغفار بھی کریں اور جو اس گناہ سے بالکل بچیں۔ اس لیے ایسے گناہ، کیونکہ ٹی وی میڈیا سے جو مقصود یہ ہے کہ آپ مفید کوئی بھی چیز، یعنی یہ بات یاد رکھیں، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ ٹی وی سے باہر جو کچھ دیکھنا جائز ہے، ٹی وی کے اندر دیکھنا بھی جائز ہے۔ ٹی وی سے باہر درس قرآن آپ سن سکتے ہیں، درس حدیث سن سکتے ہیں، اسلامی اور جو ہے وہ اخلاقی مضامین آپ سن سکتے ہیں، تو ٹی وی کے اندر بھی وہ ساری چیزیں سن سکتے ہیں۔ اب یہ ڈرامے جو ہے اس طرح کے مرد عورت جو ہے محرم نامحرم اکٹھے بیٹھے ہیں، اکٹھے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، سارے پورے مضامین عکاسی، یہ ٹی وی سے باہر جائز نہیں ہے تو ٹی وی کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جو ہے اس کو جو ہے وہ ٹی وی ڈرامے وغیرہ دیکھنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس کی قطعاً شرعاً اجازت نہیں ہے۔ بہت خوب۔ پہلا سوال کیا تھا ان کا؟ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ عورتیں کیسے شہادت حاصل جی کر سکتی ہیں؟ بالکل، یہ آپ کو دلچسپ سوال کیا۔ اس میں مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک صاحب کہتے تھے کہ مجھے بڑی شہادت کا بڑا شوق ہے، لیکن مجھے پتہ چلا یار اس کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ تو بات وہی ہے کہ یہ مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن جب احوال آتے ہیں تو کہیں انسان جو پھسل نہ جائے، کہ شہادت کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ جب یہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوچ لیا کہ بھئی مرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور ہر طرح کی تکلیف کے لیے تیار ہیں، اور شہادت جو ہے وہ اتنا اونچا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی تکلیف کے بعد ہی عطا کرتے ہیں، لہٰذا جو عورتیں بالکل شہادت کا مقام حاصل کر سکتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جذبہ رکھیں۔ انسان جب یہ جذبہ رکھتا ہے شوق شہادت کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کے نتیجے میں اس کی طبی موت کو بھی شہید آخرت کی موت میں لکھتے ہیں۔ تبھی تو کہا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسا نہ ہو کہ جو جذبہ جہاد نہ رکھے اپنے اندر۔ ظاہر ہے کہ جہاد کا نتیجہ یا تو غازی بننا ہے یا شہید ہونا ہے، اس لیے یہ جذبہ تو خواتین جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے جذبہ جہاد رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جب ہماری جسم و جان کی ضرورت پیش آئے گی، ہماری طاقت کی، تو ہم میدان جہاد میں اتریں گے اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے۔ بس یہ جذبہ آپ اپنے اندر رکھیں، اور موت سے کسی قسم کا خوف اور کوئی جبن آپ کے اندر نہ ہو، تو پھر اگر جو ہے وہ اگر ایسے احوال پیش آ گئے انسان کی جب موت آئی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہید آخرت کے اندر قبول کریں گے۔ باقی یہ ہے کہ شہادت کی دعا کرنا ظاہر ہے وہ بھی مسنون ہے، تو سنت ہے وہ دعا کرنا، تو شہادت کی دعا کریں، یا اللہ مجھے مرتبہ شہادت عطا فرمانا، جب مجھے موت آئے جب مرتبہ شہادت بھی مجھے فائز کرنا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی اگر دعا قبول کر لی تو کفار کے مقابلے میں نہیں بھی مارا گیا تو ویسے طبی موت بھی مرا تو اللہ تبارک و تعالی شہید آخرت کا مقام اس کو عطا کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔